السلام علیکم۔ اس دنیا میں ہر شخص کو ہدایت ایک جیسی نہیں ملتی۔ کچھ لوگوں تک اللہ کی بات بالکل واضح انداز میں پہنچتی ہے، کچھ لوگ کو اس طرح واضح انداز میں بات نہیں پہنچتی، کچھ لوگ فطرت کے درجے میں بس رہنمائی پاتے ہیں، کچھ لوگوں کو حضرات انبیاء علیہ السلام کا ساتھ مل جاتا ہے۔ ظاہر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہدایت اور رہنمائی جتنی زیادہ کسی شخص کی جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں جنت حاصل کرنے اور اس کے بلند درجات حاصل کرنے کی اپرچونٹیز یا اس کے مواقع لازماً بڑھیں گے۔ یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہیں سے پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ساتھ یہ اضافی طور پر جو بھلائی کا معاملہ کیا گیا ہے، یہ کیوں کیا گیا ہے، اور کچھ لوگوں کو یہ اپرچونٹیز کیوں کم دی گئی ہیں۔ تو جواب میں سمجھ سکا ہوں قرآن مجید کی روشنی میں نے اپنی کتابوں میں اسے بیان کیا ہے کہ انسان یہ اس دنیا میں آنے سے پہلے خدا سے مانگ لیتے ہیں، اور جو مانگ لیتا ہے ظاہر ہے کہ اسے پھر مواقع زیادہ ملتے ہیں، لیکن اس کی دوسری پاسبلٹی بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کے طور پر اگر کسی نے ساتھ مانگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مانگا، تو وہ ابو بکر صدیق بھی بن سکتا ہے، وہ عمر بن خطاب بھی بن سکتا ہے، لیکن پھر وہ ابو جہل بھی بن سکتا ہے، اور وہ عبداللہ ابن ابی بھی بن سکتا ہے، وہ منافق بھی بن سکتا ہے، وہ منکر حق بھی بن سکتا ہے، اور وہ صدیق بھی بن سکتا ہے، اور وہ عمر فاروق بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ ساری اپورچونٹیز ہیں جو اپنے ساتھ اتنے ہی بڑے چیلنج لے کے آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس پہلو سے میں اور آپ ایک بہت زیادہ پریویلیج لوگ بھی ہیں، ہمیں صحیح بات کی طرف ہماری رہنمائی کی گئی ہے، لیکن ہم سب اس اعتبار سے بہت بڑے خطرے میں بھی ہیں کہ ہم نے اس رہنمائی کی قدر نہیں کی تو دوسرا انجام بھی اتنا ہی برا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک سنگین صورتحال ہے جس میں ہم سب آ گئے ہیں۔ اس صورتحال سے بہتر انداز میں نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم آخرت کی نجات کو زندگی کا نصب العین بنا لیں، خدا کے میسج، اس کے پیغام کو سنجیدگی کے ساتھ لیں، اس کی طرف رجوع کرتے رہیں، اس سے مدد مانگتے رہیں۔ جو شخص سنجیدہ ہو جاتا ہے اور اس کو سب سے بڑا یعنی نجات کو سب سے بڑا مسئلہ بنا لیتا ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ آخر میں کامیاب ہوگا۔ لیکن جو شخص ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے بات کو باہر نکالنے کی روش پہ قائم رہتا ہے، وہ گویا کہ اپنے آپ کو سخت خطرے میں ڈال رہا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی جو سنجیدہ نہیں ہوتے، جو اعتقاداً تو ان باتوں کو مانتے ہیں لیکن عملاً وہ سستی کا شکار رہتے ہیں، عملاً اپنی شخصیت میں تبدیلی نہیں لاتے، وہ بھی اس درجے کے خطرے کا شکار ہے۔ اور اس سے نمٹنے، اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے الہا کریں، زاری کریں، گڑ گڑائیں، اس کے حضور فریاد کریں۔ کوئی راستہ اگر باقی نہ بھی رہے تو یہ راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور یہ کہیں بھی غیر مؤثر ہو سکتا ہے۔ یہ راستہ آخرت کی نجات کے معاملے میں کبھی غیر مؤثر بھی ہو سکتا۔ آپ جب خدا کو اس مقصد کے لیے پکاریں گے، وہ ہر حال میں جواب دے گا۔ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے آپ کی دنیا کی کسی مصلحت میں وہ کسی وجہ سے جواب نہ دے، لیکن آخرت کی فلاح کے معاملے میں جب آپ اسے پکاریں گے، وہ لازماً آپ کو جواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اپنے فضل سے نوازے۔ آمین۔